السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج موضوع گفتگو ہے دیوار مہربانی۔ دیوار مہربانی کیا ہے اور اس کا تصور کیسے آیا؟ اس کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ میرے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا چند دن پہلے میں نے سوشل میڈیا میں ایک وہ دیکھا کہ میرے گاؤں میں، میرے شہر میں دیوار مہربانی کا تصور، میرے شہر چلاس میں، تو گلگت میں تو میں نے پہلے دیکھا تھا کافی سال پہلے کہ ادھر یہ ایک دیوار تھی، ادھر لوگ اپنے کپڑے رکھتے اور وہ کوئی ضرورت کی چیزیں ادھر رکھ دیتے تھے۔ تو آج اپنے شہر میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ کے مجھے نہایت خوشی ہوئی، تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ لوگوں کو اس کا تصور بتاؤں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کس طرح سٹارٹ ہوا اور لوگوں کے ذہن میں کس طرح آ گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوار مہربانی کا تصور یہ ایران کے ایک شہری نے پیش کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بے گھر اور مفلس لوگوں کی مدد کرنا۔ تو ابھی مدد کرنے کے کئی ترتیب ہیں کہ بعض کو یہ جو دیوار مہربانی سے ہم دکھاوے کا وہ جو چپٹر ہوتا ہے اس سے بھی ہم فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ادھر لگا دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہے وہ لے جاتا ہے۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ایک ایران کے شہر تہران میں ایک دیوار کو رنگ روگن کروائے، اس میں ہک لگائے اور اس میں کپڑے ٹانگ دیا، جوتے ٹانگ دیا، تو تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے کیا کیا، ادھر زائدہ ضرورت سے زیادہ جوتے کپڑے وغیرہ رکھ دیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اس دیوار کے اوپر دو جملے لکھے۔ پہلا جملہ اس نے لکھا کہ ضرورت ہے تو لے جائے، نہیں ہے تو رکھ جائے۔ کیسی بات؟ اس میں دو بڑی ہمیں سبق ملتی ہے کہ اس دیکھو نا، اس نے کہتے کہ اگر آپ کی ضرورت ہے تو بے شک آپ یہاں سے لے کے جا سکتے ہو، اور ایک اگر ضرورت نہیں ہے، آپ کی کوئی گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ جا کے لا کے جہاں رکھ سکتے ہو۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گیا، پورے ایران میں پھیل گیا، ایران سے پوری دنیا میں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی پہنچ گیا۔ پاکستان میں بھی کئی جگہوں میں اب میں دیکھتا ہوں کہ دیوار مہربان بنی ہوئی ہے۔ ادھر لوگ کپڑے رکھتے ہیں، جوتے رکھتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے لے جاتے ہیں، نہیں تو ادھر رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی یہ کلچر شروع ہوا اور لوگوں نے ایک کمرہ ٹائپ بنا لیا اور اس کے ہک بنا کے ادھر یہ کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ رکھ دیا۔ اسی طرح عطیہ دینے کا وہ جس شہری نے یہ پیش کیا، اس کا تصور چیک کرو کہ اس نے اس میں ایک کام خاص کیا کہ دیکھو، کسی کو چھپ کے جا کے یا کسی کو وہ کرنے پہ لوگ ہچکچاتے ہیں نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کو اچانک کرائسس آ جاتا ہے یا کچھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ نہ تو بھیک مانگ سکتے ہیں، تو اپنی پریشانی کے عالم میں وہ ڈوبے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے دیوار مہربان ادھر سے لے جاتے ہیں اپنے ضرورت کی چیزیں۔ تو اسی طرح عطیہ دینے کا یہ ہمارے لیے ایک بہترین اور منفرد وہ کیا کہتے ہیں، منفرد اس نے وہ تصور ہمیں پیش کیا، اور اس سے ہمیں خدمت خلق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اسی طرح یہ میرے شہر چلاس میں جب یہ دیکھا، میں انتہائی خوشی ہوئی، اور میں جن لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا، لیکن بیچ میں ڈیلے آئے، کچھ دن پہلے دوبارہ انہوں نے رن کیا۔ تو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کو اس کا تصور میں پیش کر سکوں، اور میرے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ جو اپنے شہر میں ہیں کہ میں ایسی دیوار وہ تعمیر کرے، اس کو اس میں یہ ضرورت کی چیزیں آپ کی زیادہ ہیں تو اس کو ادھر رکھ دیں۔
اس سے لوگوں کی مدد ہو جائے گی، اور اس سے انسانیت کا اور خدمت خلق کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کی مدد کیا کریں، جن کے پاس ہیں وہ دوسروں کو دے دیں، اس سے آپ کے پاس کمی نہیں آئے گی، مدد کرنے سے آپ کے پاس بڑھ جائے گی۔ اور آپ دیکھو نا کہ ظاہری طور پر تو اگر دیکھو نا، اگر میں جیب سے 10 روپے کسی کو دیتا ہوں، 100 روپے نوٹ میں سے 10 کسی کو اگر میں دے دیتا ہوں تو میرے پاس 90 رہ جاتے ہیں۔ دنیاوی نظام میں تو آپ کو کم نظر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ آپ کو زیادہ دے گا، 10 گنا زیادہ دے گا آپ کو۔ اس لیے غریبوں کی مدد کریں۔ یہ مدد کرنے کا یہ وال آف کائنڈنس جو ہے یہ بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے۔ تو جس بھائیوں نے یہ میرے شہر چلاس میں شروع کیا، ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کو جاری و ساری رکھے، اور جو گلگت میں یا ادھر پورے پاکستان میں جہاں کہیں، اور خصوصاً میں اس شہری کا شکر گزار ہوں ایران کا، جنہوں نے یہ تصور ہمیں دے دیا۔ تو ایک بار پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے، اور ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹس کرے، اور بیل آئیکن کو دبائے، تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج موضوع گفتگو ہے دیوار مہربانی۔ دیوار مہربانی کیا ہے اور اس کا تصور کیسے آیا؟ اس کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ میرے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا چند دن پہلے میں نے سوشل میڈیا میں ایک وہ دیکھا کہ میرے گاؤں میں، میرے شہر میں دیوار مہربانی کا تصور، میرے شہر چلاس میں۔ تو گلگت میں تو میں نے پہلے دیکھا تھا کافی سال پہلے کہ ادھر یہ ایک دیوار تھی، ادھر لوگ اپنے کپڑے رکھتے اور وہ کوئی ضرورت کی چیزیں ادھر رکھ دیتے تھے۔ تو آج اپنے شہر میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ کے مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ لوگوں کو اس کا تصور بتاؤں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کس طرح سٹارٹ ہوا، اور لوگوں کے ذہن میں کس طرح آ گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوار مہربانی کا تصور یہ ایران کے ایک شہری نے پیش کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بے گھر اور مفلس لوگوں کی مدد کرنا۔ تو ابھی مدد کرنے کے کئی ترتیب ہیں کہ بعض کو یہ جو دیوار مہربانی سے ہم دکھاوے کا وہ جو چپٹر ہوتا ہے اس سے بھی ہم فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ادھر لگا دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہے وہ لے جاتا ہے۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ایک ایران کے شہر تہران میں ایک دیوار کو رنگ روگن کروایا، اس میں ہک لگائے اور اس میں کپڑے ٹانگ دیا، جوتے ٹانگ دیا، تو تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے کیا کیا، ادھر ضرورت سے زیادہ جوتے، کپڑے وغیرہ رکھ دیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اس دیوار کے اوپر 2 جملے لکھے۔ پہلا جملہ اس نے لکھا کہ ضرورت ہے تو لے جائیں، نہیں ہے تو رکھ جائیں۔ کیسی بات؟ اس میں 2 بڑی ہمیں سبق ملتی ہے کہ دیکھو نا، اس نے کہتے کہ اگر آپ کی ضرورت ہے تو بے شک آپ یہاں سے لے کے جا سکتے ہو، اور اگر ضرورت نہیں ہے، آپ کی کوئی گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ لا کے جہاں رکھ سکتے ہو۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گیا، پورے ایران میں پھیل گیا، ایران سے پوری دنیا میں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی پہنچ گیا۔ پاکستان میں بھی کئی جگہوں میں اب میں دیکھتا ہوں کہ دیوار مہربان بنی ہوئی ہے۔ ادھر لوگ کپڑے رکھتے ہیں، جوتے رکھتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے لے جاتے ہیں، نہیں تو ادھر رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی یہ کلچر شروع ہوا، اور لوگوں نے ایک کمرہ ٹائپ بنا لیا، اور اس کے کھوک بنا کے ادھر یہ کپڑے وغیرہ، جوتے وغیرہ رکھ دیا۔ اسی طرح عطیہ دینے کا وہ جس شہری نے یہ پیش کیا، اس کا تصور چیک کرو کہ اس نے اس میں
ایک کام خاص کیا کہ دیکھو کسی کو چھپ کے جا کے یا کسی کو وہ کرنے پہ لوگ ہچکچاتے ہیں نا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کو اچانک کرائسس آ جاتا ہے یا کچھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ نہ تو بھیک مانگ سکتے ہیں تو اپنی پریشانی کے عالم میں وہ ڈوبے ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کے لیے دیوار مہربان ادھر سے لے جاتے ہیں اپنے ضرورت کی چیزیں. تو اسی طرح عطیہ دینے کا یہ ہمارے لیے ایک بہترین اور منفرد وہ کیا کہتے ہیں منفرد اس نے وہ تصور ہمیں پیش کیا اور اس سے ہمیں خدمت خلق ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اسی طرح یہ میرے شہر چلاس میں جب یہ دیکھا میں انتہائی خوشی ہوئی اور میں جن لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اور یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا لیکن بیچ میں ڈیلے آئے, کچھ دن پہلے دوبارہ انہوں نے رن کیا. تو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کو اس کا تصور میں پیش کر سکوں. اور میرے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ جو اپنے شہر میں ہیں کہ میں ایسی دیوار وہ تعمیر کرے, اس کو اس میں یہ ضرورت کی چیزیں آپ کی زیادہ ہیں تو اس کو ادھر رکھ دیں, تو اس سے لوگوں کی مدد ہو جائے گی اور اس سے انسانیت کا اور خدمت خلق کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کی مدد کیا کریں, جن کے پاس ہیں وہ دوسروں کو دے دیں, اس سے آپ کے پاس کمی نہیں آئے گی, مدد کرنے سے آپ کے پاس بڑھ جائے گی. اور آپ دیکھو نا کہ ظاہری طور پر تو اگر دیکھو نا, اگر میں جیب سے 10 روپے کسی کو دیتا ہوں, 100 روپے نوٹ میں سے 10 کسی کو اگر میں دے دیتا ہوں تو میرے پاس 90 رہ جاتے ہیں. دنیاوی نظام میں تو آپ کو کم نظر آتے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ آپ کو زیادہ دے گا, 10 گنا زیادہ دے گا آپ کو. اس لیے غریبوں کی مدد کریں. یہ مدد کرنے کا یہ وال آف کائنڈنس جو ہے یہ بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے. تو جس بھائیوں نے یہ میرے شہر چلاس میں شروع کیا ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کو جاری و ساری رکھے. اور جو گلگت میں یا ادھر پورے پاکستان میں جہاں کہیں, اور خصوصاً میں اس شہری کا شکر گزار ہوں ایران کا جنہوں نے یہ تصور ہمیں دے دیا. تو ایک بار پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے, کمنٹس کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے. والسلام.